أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. الہاکم التکاثر، مال کی کثرت نے، مال کی لالچ نے تم لوگوں کو غفلت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم لوگ قبروں میں پہنچ گئے. کلا، ہرگز نہیں، یعنی ایسی غفلت نہیں ہونی چاہیے. سوف تعلمون، بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے غفلت کی، یہ صحیح نہیں کیا. کب پتہ چلے گا؟ قبر میں جاتے ہیں. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، یعنی ایسی غفلت لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے. سوف تعلمون، تم لوگوں کو عن قریب معلوم ہو جائے گا، یعنی وہی بات واپس لوٹا کر کہا. اور بعض نے کہا کہ سوف تعلمون کا مطلب کہ تمہیں قبر کے بعد حشر میں جانے کے بعد پتہ چلے گا. کلا، ایسی غفلت نہیں ہونی چاہیے. لو تعلمون علم الیقین، کاش تم لوگ یقینی طور پر جان لیتے. یا دوسرا ترجمہ، اگر تم یقین سے جان لیتے، لترون الجحیم، تم ضرور بالضرور جہنم کو دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین، پھر تم جہنم کو ضرور بالضرور یقین کی آنکھوں سے، یعنی اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ لو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن نعمتوں کا سوال کیا جائے گا، پوچھ پرچھ کی جائے گی. یہ سورہ تکاثر ہے، مکہ میں اتری ہے. ہمارے قرآن میں جو 114 صورتیں ہیں اس میں ترتیب میں 102 نمبر پر ہے، اور نازل ہونے میں، اترنے میں یہ 16 نمبر پر اتری ہے. 8 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے. اس سورت کی فضیلت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے ایسا جو دن رات میں 1000 آیتیں پڑھے؟ کیا سوال کیا؟ تم میں کوئی ہے ایسا جو دن میں رات میں 1000 آیتیں پڑھے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم میں کون ایسا ہوگا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ تکاثر جو پڑھے گا وہ 1000 آیتوں کے ثواب کے برابر ہے. اس لیے اس سورت کو کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے 6 حصے کیے جاوے تو 1 حصے کا ثواب الہاکم التکاثر میں ہے. تو کون کون اس کی تلاوت کا اہتمام کرے گا؟ سب کریں گے انشاءاللہ، چونکہ اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا
ہر روز کم سے کم 1 مرتبہ تو اس کو پڑھ ہی لینا ہے، دن میں اور رات میں۔ یہ جو سورت ہے اس میں خاص طور پہ میری اور آپ کی اور دنیا کے انسانوں کی ایک کمزوری کا تذکرہ ہے اور اس کے 2 علاج بتائے۔ کمزوری کیا ہے؟ کمزوری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمارے ساتھ ہے اس کو ہم نعمت نہیں سمجھ رہے۔ کوئی بھی نعمت، صحت ہو، تندرستی ہو، مال ہو، اولاد ہو، پراپرٹی ہو، جائیداد ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کو نعمت ہم نہیں سمجھتے، بلکہ قارون کی طرح سمجھتے کہ تو میرا کمایا ہوا ہے، میں نے محنت سے کمایا ہے، اس میں کسی کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ میری اور آپ کی ایک کمزوری ہے۔ تو جب اس کو اللہ کی نعمت نہیں سمجھا جاتا ہے تو یہ چیز ہم سب کو غفلت میں ڈال دیتی ہے۔ جس دن ہم سمجھیں گے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے تو آدمی شکر ادا کرے۔ مال کی نعمت کا شکریہ اس طریقے سے، صحت کی نعمت کا شکریہ اس کے طریقے سے، ہر نعمت کا شکر جس طرح کرنا چاہیے اس طرح کرے گا۔ لیکن کب کرے گا؟ جب نعمت سمجھے گا۔ میں اور آپ نعمت نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے کیا ہو رہی ہے؟ غفلت۔ اور یہ غفلت اتنی بڑھتی ہے کہ انسان کی آخری جو منزل ہے یعنی قبر، وہاں تک آدمی چلا جاتا ہے اور آنکھ کھلتی نہیں، اور پھر اسی منزل پر جا کر وہ اپنی سر کی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھ لیتا ہے۔ اب وقت نہیں آدمی کے پاس، وہاں جا کے تو کوئی لوٹ کر آیا نہیں، وہاں جا کے بھرپائی، تدارک، تلافی، ارینجمنٹ کرنا ممکن نہیں، پاسبل نہیں، وقت نکل جاتا۔ تو یہ کمزوری ہے ہم سب کی۔ اس کا علاج بتایا کہ آدمی ایک تو دوزخ کا خوف پیدا کرے، اور دوسرا علاج بتایا کہ اللہ کے پاس جا کے جواب دینا ہے۔ یہ 2 چیزیں سوچے یا پیدا کرے تو وہ تیسری جو پرابلم ہے، غفلت ہے، کمزوری ہے، وہ دور ہو جائے۔ یہ اس صورت کا لب لباب ہے، خلاصہ ہے۔ اب ہم سمجھے الہا کے معنی ہے غفلت میں ڈالنا، لاپرواہی میں مبتلا کر دینا۔ التکاسر، تکاسر کے معنی تو جیسا کیا گیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کا معنی کیا ہے کثرت سے مال جمع کرنا۔ تکاسر کے معنی کثرت سے مال جمع کرنا، تو مطلب ہو جائے گا کثرت سے مال جمع کرنے نے تم کو غفلت میں ڈال دیا۔ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کثرت سے مال جمع کرنا کب برا ہے، تو کہا اس میں چند باتیں۔ نمبر 1 کہ ناحق اور ناجائز جمع کرے۔ مال جمع کرنا برا کب ہے؟ ناحق اور ناجائز طریقے سے جمع کرے۔ دوسری بات، جہاں خرچ کرنا ہے، دینا ہے، وہاں نہ دیوے۔ اور تیسری بات یہ کہ اس کو ڈبے میں بند کر کے رکھ دیوے، یعنی کنجوس بن جاوے۔ تو کہا الہاکم التکاسر، مال جمع کرنا یعنی ناجائز طریقے سے اس کو روکے رکھنا،
اور صحیح جگہوں پر خرچ نہ کرنے نے تمہیں، یعنی جب مال غلط طریقے سے آئے گا تو یہ ساری بیماریاں آئے گی، کنجوس بھی بنے گا، وہ صحیح جگہوں پر خرچ بھی نہیں کرے گا۔ اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے تکاثر کا مطلب لکھا ہے تفاخر، فخر، گھمنڈ، تکبر، کہ میرے پاس تو اتنا ہے، ڈنگے مارتے رہتے آدمی۔ ایک تو ایک آدمی نعمت کے طور پر بولے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، اس کے بڑے نہ، یہ بات الگ ہے، اللہ خوش ہوتا ہے اس سے۔ لیکن آدمی فخر کرتا ہے میرے پاس کیا نہیں ہے، تجھے پتا ہے میرے پاس کیا ہے، اس طرح ایک انداز ہوتا ہے اس کا، تاکہ اسی طرح کے ڈنگے مارنے میں اور اس طرح کی باتیں کرتے کرتے کہاں پہنچ، حتیٰ زرتم المقابر، کہاں پہنچ جاتا ہے، قبرستان پہنچ جاتا ہے، قبرستان پہنچ جاتا ہے، آدمی قبر میں چلا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حتیٰ یأتیکم الموت، حتیٰ زرتم المقابر کی تفسیر کیا آئی کہ تمہارے پاس موت آ جاتی ہے، وہاں تک تم اسی چکر میں رہتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ذکر کی، عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، مالی مالی، میرا مال میرا مال، میری پراپرٹی، میرا یہ میرا یہ میرا یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا مال وہ ہے فَأَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، کھا کے ہضم کر دیا، وہ تیرا ہے۔ اَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، پہن کے پرانا کر دیا۔ تصدقت فامضیت، صدقہ کر کے اللہ کی بینک میں جمع کر دیا، یہ تین تیرا مال ہے۔ یہ کھا کر آدمی صحت تندرستی حاصل کی، پہن کے پرانا کر دیا، اور اللہ کے کھاتے میں صدقہ وغیرہ کر کے جمع کر دیا، یہ کس کا مال ہے؟ یہ میرا اور آپ کا۔ اب جو یہ اپنا، اور جو بچا باقی سب سپنا، یہ اپنا باقی سب۔ حدیث میں آیا کہ یا تو ضائع ہو جائے گا یا وارثوں کے پاس چلا جائے گا، ذاہب او تارک للناس۔ تو یہ حتیٰ اس آیت کی تفسیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت ذکر فرمائی۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں فرمایا کہ آدمی کے پاس ایک سونے کا جنگل ہو، کیا ہو؟ آج تو سونے کی ایک اینٹ نکل جاوے تو اس کی زندگی بھر کا کام نکل جاوے، ہے کیا نہیں؟ لیکن نکلنے کے بعد کتنے لوگ پیچھے پڑ جاوے وہ الگ بات ہے، اپنے اور پرائے سب۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پاس سونے کا ایک پورا کھیت ہو، کھیت، ایک اینٹ نہیں، کھیت کی بات، تو بھی قناعت نہیں آئے گی، وہ کہے گا ایک دوسرا جنگل اور دوسرا کھیت بھی میرے پاس آ جائے۔ اور یہ لالچ کب تک رہے گی؟ قبرستان پہنچنے تک، قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اس لیے مال کی لالچ بری چیز ہے، کمانا برا نہیں، خرچ کرنا برا نہیں، لالچ جو ہے نا وہ آدمی کو چین۔ ہم لوگ دیکھ رہے کہ ایک لسٹ آتی ہے کچھ دنوں کے بعد کہ دنیا کے اتنے مالدار، لیکن کبھی ان کی زندگی میں سکون دیکھا؟ اتنا مال ہونے کے باوجود بھی وہ لوگوں کو لوٹنے میں لگے ہیں، ایسی زندگی کا کیا فائدہ، ایسے مال کا کیا فائدہ؟ ایک حدیث میں آیا کہ مرنے کے بعد تین چیزیں ہوتی ہیں آدمی کی، اہل، مال اور عمل۔ اہل تو گھر پہ ہی چھوٹ جاتا، مال تو گھر پہ ہی چھوٹ جاتا ہے۔ اہل میں سے کچھ لوگ قبرستان تک آتے ہیں، اور ساتھ میں کیا چیز آتی ہے؟ عمل۔ تو جو چیز ہاتھ میں اور ساتھ میں آنے والی ہے
اس سے غفلت برت رہے ہیں ہم سب، اور جو یہاں چھوڑ کے جانا ہے اس پر 100% محنت کر رہے ہیں۔ تو ہم سے زیادہ عقل مند ہے کوئی دنیا میں؟ بولو، جو چھوڑ کے جانا ہے اس پر پوری توجہ ہے ہم سب کی۔ مولسا ہے تو کیا ہوا، سب کی توجہ آئے، اور جو لے کے جانا ہے، جو کام میں آنے والی ہے، اس پر محنت نہیں ہے ہماری۔ اگر یہ غفلت ابھی نہیں ختم ہوئی تو کب ختم ہوگی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسلوب اختیار کیا، کلا سوف تعلمون، اس غفلت سے نکل جاؤ، یہ غفلت اچھی نہیں ہے۔ سوف تعلمون، تمہیں قبر میں جاتے ہی فوراً پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کر کے آیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وہ آنکھ جہاں وہاں کھلنے والی وہ یہاں کھل جائے۔ اس کے بعد فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، چونکہ ہم پر غفلت اتنی طاری ہے نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر تھوڑا اور ڈوز دیا کہ یہ غفلت صحیح نہیں ہے، اس سے بچو، بہت جلدی تمہاری غفلت سے آنکھ کھلے گی قبر میں جا کے۔ اور جب قبر میں جائے گا، ابھی تک تو ہمارے پاس دلائل ہے، کیا ہے؟ تو دلیل سے کبھی کبھی بات کسی کو سمجھ میں آتی ہے، کسی کو نہیں آتی ہے، شک رہتا ہے۔ اس لیے آگے فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، پھر آنکھ سے یقین سے دیکھ لو گے، ابھی تو سمجھا رہے یقین، لیکن اس کے بعد فرمایا یقین سے آگے کی چیز لترون الجحیم، خود کی آنکھوں سے دیکھو۔ جیسے آدمی قبر میں جائے گا وہاں حالات سے دکھے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جہنم تو اللہ سب کو دکھلائے گا، جنتی کو بھی دکھلائے گا تاکہ وہ جنت کی قدر کرے۔ جیسا کہ ہم نے کتابوں میں سنا ہے کہ ایک آدمی قبر میں جاتا ہے، مومن ہے، اس کے لیے جنت ہے، تو اس کو دوزخ کا گھر بتاتے کہ تجھے یہاں جانا تھا، تیرا جہنم میں، لیکن تو نے اچھی محنت کی، اللہ نے تجھے یہاں دے دیا۔ اور جس کو دوزخ میں جانا ہے اس کو جنت کا گھر بتاتے کہ تجھے یہاں جانا تھا، لیکن تو نے محنت نہیں کی، اب تجھے ادھر جانا ہے، تو اس کے عذاب میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لترون الجحیم، تو یقین حاصل ہوگا جہنم کا وہاں پہ، لیکن وہاں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہمیں یقین حاصل کرنے کا کہا ہے یہاں پہ الذین یؤمنون بالغیب، جو چیز نہیں دیکھی ہے اس کو ابھی سے مان لے وے، قبر ہے، عذاب ہے، جنت ہے، دوزخ ہے۔ یہاں پر ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک بچہ تھا، عربی بچہ، تو عربی بچوں کو تو ترجمہ معلوم ہوتا ہے، جیسے ہمیں گجراتی وغیرہ معلوم ہوتا ہے، تو اس کا سبق چل رہا تھا ایک ایک آیت، تو وہ کلا لو تعلمون علم الیقین تک سبق پہنچا اس کا، ابھی آگے نہیں، ایسے لکھا ہوا نہیں تھا، اس کو استاد لکھواتے تھے اور یاد کرتا تھا، تو وہ اس آیت پر بہت رو رہا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تاکہ دیکھو نا اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پتہ چل جائے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا، تم اپنی آنکھوں سے یہ، تو بہت سمجھائے لیکن وہ سمجھا نہیں۔ تو پھر وہ سمجھانے والے نے کہا کہ بھئی تو اتنا رویا، کل کے لیے تھوڑا باقی رکھ، کل کون سی آیت آنے والی ہے معلوم ہے؟ تو کہا کہ چچا کون سی آیت آئے گی اس کے بعد؟ تو وہ چچا نے پڑھی لترون الجحیم، تو چیخ مار کے مر گیا بچہ۔ برداشت نہیں کر سکا، یہ آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں، ہاں کوئی گنجائش نہیں۔ بچہ کیسا اس کو اللہ نے آخرت کی فکر، تو یہ قرآن جو اصل ہے ہمیں جھنجھوڑتا ہے، آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں گے تو ہماری آنکھیں بہت جلدی کھل جائیں گی۔ اللہ ہم سب کی آنکھیں وقت سے پہلے کھول دے اور ہمیں غفلت سے باز رہنے کی توفیق عطا فرماوے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم ضرور بھی ضرور یقینی طور پر دیکھ لو گے، سامنے ہوگی، روبرو۔ تو ایک تو یہ کہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے ڈرایا،
یہ دو چیزوں کا استحضار ہوگا تو غفلت جلدی جائے گی۔ کیا چیز جلدی جائے گی؟ غفلت، اور غفلت کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ بے فکری موت کہا، ہم سب ہیں نا بہت مطمئن ہیں، ہے نا، اور صحابہ مطمئن نہیں ہوتے۔ صحابہ کے پاس اعمال کیسے تھے؟ ہماری زندگی کا پورا عمل ان کے ایک معمولی عمل کے مقابلے میں بھی کچھ نہیں آ سکتا، ایسے اعمال والے تھے، کبھی بے فکرے نہیں بیٹھے۔ اور دوسرا علاج بتایا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس دن تمہیں پوچھا جائے گا نعمت کے بارے میں۔ تو مال نعمت ہے، یہاں جو بات کہی گئی اس میں ہر نعمت شامل ہے۔ علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا، اس میں ہر نعمت، چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا جو صحت دی ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی وقت فرمایا ٹھنڈا پانی پیتے ہو نا، اس پر پوچھا جائے گا۔ ہم گرمی ہے، الحمدللہ مسجدوں میں بھی فریج موجود، کولر موجود، گھروں میں بھی موجود، اور راستوں میں جاؤ تو ٹھنڈے پانی کا انتظام موجود۔ 5 روپے 10 روپے میں ہمیں ٹھنڈے پانی کی بوتل مل جاتی ہے، اور ٹھنڈا پانی پی کے ہم کلیجے کو ٹھنڈا کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد اکثر ہم الحمدللہ نہیں بول پاتے۔ تو کہا ٹھنڈا پانی پیا، اس کا سوال ہوگا تم سے۔ گرمی میں 40-45 ڈگری کا روزہ رکھا، اور اللہ نے روزے کے وقت کبھی فالودہ، کبھی شربت، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا، لیکن روزے کی دعا تک بھول گئے ہم۔ تو کہا اس کا سوال ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں ہم سب نے سنا کہ عمر کا سوال ہوگا، جوانی کا سوال ہوگا، مال کہاں سے کمایا اس کا سوال، کہاں خرچ کیا اس کا سوال، جو باتیں معلوم تھی اس پر کیا عمل کیا اس کا سوال۔ تو اس میں مجاہد رحمت اللہ علیہ فرما رہے دنیا کی ہر لذت کا سوال ہوگا، چاہے اس کا تعلق کھانے سے، اللہ کیسا کیسا کھانا کھلاتے، بھائی کھلاتے نہیں کھلاتے۔ ابھی حضرت پیر ذوالفقار صاحب کا ایک مضمون سنا کہ ایک دن دیکھا کہ ایک عورت مانگنے آئی، تو میرے دماغ میں فوراً، حضرت نے ایسا کہا کہ میرے دماغ میں فوراً آیا کہ یہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی۔ ہمارے گھر میں بھی اسی قسم کی عورتیں ہیں۔ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ ہمیں ایسی نوبت ہماری بیوی اور بچیوں کی آنے سے ہمیں بچا رکھا۔ کبھی سوچا ہم نے؟ پھر کہا کہ اس عورت پر نہ جانے کتنوں کی نگاہیں پڑتی ہوگی، اس عورت کو نہ جانے کتنوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہوگا، اس عورت کو نہ جانے کیسے کیسوں سے واسطہ پڑتا ہوگا۔ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ ہمیں اپنی گھر کی مستورات کو ان ساری مصیبتوں سے بچا رکھا۔ سوچو تو صحیح۔ ایک دن رمضان میں ایک دکان کے نیچے میں بیٹھا تھا، تو ایک چندہ کرنے والے مولانا آئے، اور وہ آ کے اندر بیٹھے اور کہا کہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ چھت کے نیچے بٹھایا۔ مجھے تو ایک دم عجیب کرنٹ لگا کہ یہ بھی نعمت، چونکہ وہ آدمی دھوپ سے آیا تھا، اور میں کب سے پنکھے کے نیچے بیٹھ کے بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ میں نعمت میں بیٹھا ہوں۔ تو کیسی کیسی نعمت اللہ نے دے رکھی۔ سوچے، ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو الہیثم بن تیہان کے گھر پہنچے، بیوی نہیں تھی، کہاں ہے؟ تاکہ آ رہے، پانی پیا، کھجور کھایا، کچھ کھانا پکایا، بکرا کھایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، کہا اس کا پوچھا جائے گا۔ تو ان دونوں نے کہا کہ حضرت اتنی بھوک کے بعد ملا، اس کا بھی پوچھا جائے گا؟ کہ ہاں پوچھا جائے گا، اس کا سوال۔ تم سوچے کتنی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھوٹی بڑی نعمت کی بہت عظمت کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ تو اس لیے نعمتوں کا جب استحضار ہوگا اور اس کا شکریہ ادا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ بھی فرمائیں گے
اور وہ نعمت محفوظ بھی ہوگی، اور اس نعمت کو استعمال کرنے کے بعد جو طاقت پیدا ہوئی وہ صحیح جگہ لگے گی۔ ورنہ آدمی کھایا سوچا نہیں تو اس نعمت سے ملنے والی طاقت کہیں بھی لگ جائے گی، لیکن سوچے گا کہ کن کن واسطوں سے یہ نعمت مجھے پہنچی، تو اس کا شوق پیدا ہوگا اچھے کام کرنے کا، اللہ کا شکر ادا کرنے کا۔ تو بہرحال پوری سورت کا خلاصہ اتنا ہے کہ ہم سب میں کمزوری ہے نعمتوں کو اللہ کی طرف سے نہ سمجھنا، جس کی وجہ سے ایک خرابی آتی ہے ناشکری اور غفلت، اور یہ غفلت اندر تک لے جاتی ہے۔ اس کا علاج عذاب قبر اور عذاب آخرت کا سوچنا اور ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرماوے اور فکر مند بندوں میں شامل فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔